السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره وريحه۔ صدر مجلس و برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے اور شب معراج کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ آج کی رات میں شب معراج، یعنی شب کہتے ہیں رات کو اور معراج کہتے ہیں بلندی کو، یعنی آج کی رات بلندی کی رات ہے، یعنی سرکار کے مرتبے کے بلندی کی رات۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ نماز مومنین کی معراج ہے۔ پھر سرکار کی معراج کیا ہے؟ سرکار بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار کی معراج سب سے الگ ہے۔ سرکار کی معراج ذاتاً اللہ سے ملاقات ہے۔ بندے کی معراج صفات سے، اللہ کی صفات سے بندے کی معراج ہوتی ہے، یعنی بندے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اگر بندہ ایمان والا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ صالح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی معراج ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ صالح سے شہید کے مرتبے پر آتا ہے، شہید سے صدیق کے مرتبے پہ آتا ہے، صدیق سے نبی کے مرتبے پہ آتا ہے، نبی نہیں ہوتا، مرتبہ نبوت تک آ سکتے۔ یہ بندے کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بہت اعلیٰ ہے، اس کے مقام تک کوئی جا ہی نہیں سکتے۔ بلندی یعنی کتنا بلند ہے کہ عرش سے آگے، یعنی جہاں مخلوق ختم ہو گئی، یعنی عرش اللہ کی رہنے کی جو جگہ ہے وہاں تک کوئی جا سکتی کوئی ذات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مرتبہ بلند ہے۔ یہ جو واقعہ ہے ہم تفصیل سے اس کو جیسے سنتے، مگر چونکہ وقت ہم ہر سال، اور یہ واقعہ ہم سننا ایسا نہیں، اس لیے کہ اس واقعے میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنا کئی ہمارے لیے سبق ہے، وہ سبق ہم لینا۔ اور یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ایک کسوٹی ہے ہمارے لیے۔ یہ واقعہ ایمان والے میں اور مشرکین میں فرق کرتا ہے۔ یہ واقعہ معراج ہم بارہا سنیں، پھر سے تجدید ایمان کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ آپ حتیم میں آرام فرما تھے، اور ایک روایت میں ہے ام ہانی، آپ کی پھپھیری بہن کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب سرکار واپس آ گئے اور دوسری صبح جب یہ اعلان کرنے کے لیے مکے والوں کو کہ میری معراج ہوئی، میں ایسا سفر کرا، سنانے کے لیے جب گئے
تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک دیے کہ بولے کہ جیسو نہیں نکو بولو، مگر آپ جیسو نہیں بولنا ہے، اعلان کر دیا کہ میرے کو جیسے یہ سفر ہوا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ کوئی بھی یقین نہیں کرنے والی بات ہے. یقین کون کر سکتا ہے؟ راتوں رات پل بھر میں کتنے وقت میں گئے. حدیث روایت میں ہے کہ گھر کی جو کنڈی ہوتی ہے، آج کل نہیں ہے کنڈیاں، پہلے گھر میں جیسے کنڈی رہتی تھی لٹکتی تھی، کھٹکا مارتے تھے تو اس کو لگا کے قفل ڈال کے گھر کے دروازے کو لاک کر کے جاتے تھے. آج کل نہیں ہے وہ. تو کنڈی ہل رہی تھی، کتنی دیر ہلتی انہیں. اور ہم وضو کریں، اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ اگر موری نہیں ہے اس جگہ پہ جیسے ہم چہرہ دھو یا ہاتھ دھو، پانی گر کے بہ کے کتنی دیر جا کے رکتا. وہ پانی ابھی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اتنی درمیان میں سرکار کے تمام سفر طے کر کے اللہ سے دیدار کر کے اللہ سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گئے. کون یقین کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے رکھی تو کوئی بھی یقین ہی نہیں کرا. ابو جہل انہیں بہت خوش ہو گیا، انہیں فوراً جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کعبے میں تشریف فرما تھے. گیا ان کے پاس، جا کے بولا ابوبکر اگر کوئی شخص، نام نہیں بولا، سب سے پہلے کمال یہ ہے نام نہیں بولا، کون بولے. کیا بولا؟ ابوبکر تم سے ایک بات پوچھنا ہے. کیا؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ کے پورے تفصیل واقعہ سنا کے بولا، کیا تم اس کو یقین کرتے؟ تو ابوبکر پہلے بولے کہ نہیں کرتا. دیکھیں تمہارے صاحب، تمہارے دوست جو نبوت کا دعویٰ کرے انہوں بول رہے کہ ایسا ایسا ہوا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سرکار سے نہیں پوچھے کیا بولے خالی تک مجھے سرکار بولے کیا، ہاں بولے میں تصدیق کرتا ہوں جا کے. تو ہم کو یہ واقعے کا اگر ہم بولے کہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا، یہ ہو سکتا، تو ہم ابو جہل کی فہرست پہ چلے. واقع معراج کا انکار کرنا ہی نہیں. واقع معراج کا انکار کرنا کفر میں آ جاتے، ہم کافر ہو جاتے. اس سے بچنا. اس واقعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی تھوڑی سی حقیقت بھی پیش ہو، اللہ تعالیٰ پیش کرا. اگر ہم دیکھیں حدیث میں ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرا سینہ چاک کرے، یہاں سے ناپ کر اور پھر دل کو نکالے. کون بول رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اگر ہم آج دیکھیں، اگر ہمارے انسان کا دل اگر نکال لیے تو انسان زندہ رہتا زندہ وہیں ختم ہو جاتا. مگر سرکار بول رہے ہیں میرا دل نکالے، تشک میں رکھے، بعض آب زمزم سے دھوئے، اس کو زمزم کے پانی سے دھوئے، پھر اس میں ایمان اور حکمت کو جیسے ڈالے. دیکھ رہے ہیں سرکار باحیات ہے، یعنی دل نکل بھی اگر گیا تو اس سے سرکار کی حیات کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے اگر دل نکال لیے تو ہم کیا رہتے ختم. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھو مقام کیا ہے. ہم جیسے آج ہم کیا بول رہے سرکار کو بشر مثلکم بول رہے ہیں، ہمارے جیسے بول رہے. کدھر؟ دل نکل کے سامنے دیکھ رہے دل کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس چیز سے اس کو دھویا جا رہا، اس میں کیا چیز ڈالی جا رہی، سب دیکھ رہے. پھر بول رہے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. پھر براق کو لایا گیا جو گدھے سے تھوڑا سا اونچا اور گھوڑے سے تھوڑا قد اس کا کم تھا. براق، یہ جو براق جو لایا گیا ہے، یہ جو براق جو آیا ہے، یہ براق بہت تیز رفتار سواری ہے، بہت تیز رفتار. اس کی سواری کی حد یہ ہے کہ جہاں نظر ٹھہرتی ہے اس کا قدم پڑتا، اتنی تیز رفتار سواری. یہ براق آنے کے وجہ، اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہم سمجھنا. جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبرائیل جنت میں جاؤ اور وہاں سے براق کو لے کر سرکار کے پاس بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے مسجد اقصیٰ کو لے کے جانا ہے براق کے.
सवारी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में जब गए तो देखे बहुत से बुराक है, अनगिनत, उछल रही, खुशी से नाच रही, अपनी रफ्तार बता रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, कितनी तेजी से हम रफ्तार तय कर सकते हैं। सब नाच रहे हैं और एक छोटा बुराक है, कम उम्र है उनके मुकाबले में और कमजोर है उनके मुकाबले में, जो दूसरे बुराक चल रही, कूद रही, उनके मुकाबले में एक रफ्तार भी कम है उसकी और छोटा भी है, कोने में रो लेते ठहरे हुआ है। देखे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि एक सब उछल रही, सब नाच रहे, उन्हें एक अकेला रो रहा। तो अल्लाह की बारगाह में गोशगुजार हुए, या अल्लाह एक बुर्राक है जो रो लेते ठहरे हुआ है कोने में, सब उछल रही। अल्लाह ताला बोले जिब्राइल को अलैहिस्सलाम को, पूछो कहीं को रो रहा, तो पूछे कहीं को रो रहा है, किस बात के, सब खुशी में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे ऊपर सवार होंगे बोले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी बनाने की उसमें जोश में है, वलवले में है, खुशी में है, मगर तू रो रहा क्यों? तो ने बोला कि मैं ये जितने भी है जो बुराक है इसमें सबसे छोटा बुराक है, मेरी रफ्तार भी उतनी तेज नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ, काश मैं थोड़ा बड़ा होता, मेरी रफ्तार थोड़ी तेज होती तो मैं जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी बनाता। आजिज़ी पेश करा अपनी, तो अल्लाह ताला को उसकी वो आजिज़ी पसंद आई और सरकार की सवारी के लिए मुंतखब करे उसको। जो दूसरे बुराक थे क्या कर रहे थे, अपनी ताकत बता रहे थे। अल्लाह को ताकत पसंद नहीं है। हम हमारा भी हाल देख लो आज क्या है, हम अपनी ताकत बताते, हम भी आजिज़ी पेश करना। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह का महबूब हो जाता हूं। हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजिज़ी पेश करे अपनी। जब खिलवत में आ गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, बढ़ने के बाद अल्लाह ताला जब पूछा कि महबूब क्या तोहफा लाए हो, तो क्या बोले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तोहफा लाया, ये लाया, ये लाया नहीं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बोला पाक है तू पाक है, बुजुर्गी मेरी पूरी इबादत हर चीज तेरी है, तू तेरा ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को देने के वास्ते। क्या है, तेरी तारीफ है, तू तारीफ के काबिल है, तू इबादत के लायक है, मेरी हर चीज तेरी है। मेरे पास ये है, मैं नमाज लाया, मैं इबादत करा तेरी, मैं ऐसा करा, मैं ये करा, कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है। तू दिया तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा मामला क्या है, हम नमाज पढ़ रहे, हम कर रहे, हम ये कर रहे, हम इतनी इबादत कर रहे, हम वो करें, मैं इतना सदका करा, मैं इतने खैरात करा, मैं इतने हज करा, मैं ये करा, मैं वो करा, तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को हम आज गुरूर में है, तकब्बुर में है, हम अपने अमल पे से तकब्बुर में है। हम ईमान लाने का जो दावा कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला रद्द कर दे सकता, कबूल नहीं कर सकता हमारे ईमान। जैसा ईमान लाने का जो हक है वैसा अगर हम ईमान भी ला लिए तो भी अल्लाह ताला रद्द कर दे सकता हमारे उसको, अगर वो हमारे ईमान में आजिज़ी ना शामिल। क्योंकि अल्लाह ताला के पास हर चीज है, क्या चीज नहीं है, आजिज़ी नहीं है। वो आजिज़ी पेश करना अल्लाह। तो आज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी पेश करे अल्लाह की बारगाह में, वो मुकाम पे है मगर आजिज़ी पेश करे। मैं मजबूर हूं मौला, मैं मजबूर हूं, मैं आजिज़ हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, इबादतें तेरे है, मेरी माली इबादत तेरी, मेरी पैसों की इबादत, फेली इबादत, जो कुछ है सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या तोहफा दूंगा मैं, सब तेरा है। तू पाक है, पाक है तू। वो पाक का जैसे अल्लाह ताला कुरान में बोला सुभानल्लाजी, पाक है वो जात, पाक हर ऐब से पाक है, उसके काम में कुछ भी कमी है ही नहीं, कामिल रहता उसका काम। आज देखो हमारा क्या हाल है, हम क्या करें, हम अल्लाह की बारगाह में नमाज भी पढ़ रहे तो जैसा ऐसा जैसा जैसे हम अल्लाह पे एहसान करें,
ہم نماز بھی ہم عبادت جو کر رہے ہیں ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑا کام کر دے رہے ہیں، بہت بڑا کام کریں، نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی مذاق ہے، رمضان کے پورے روزے رہ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، لوگ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سب، ہمارے پاس یہ ہے، مگر اللہ کو یہ کچھ بھی پسند ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. کیا بولتا عاجزی کے ساتھ ہونا، اللہ کو عاجزی کے ساتھ کر دیے، کرنے کا مطلب قبول کر لے. میری جو اتنی طاقت تھی میں نماز پڑھ سکتا تھا، پڑھ لیا، تو بولا نماز پڑھو، آ گیا تیری بارگاہ میں، پھر کیسا کرنا؟ میرے حبیب جیسا بتایا ویسا، تیرے حبیب جیسا بتایا ویسا کر لیا، ہاتھ بن لیا، رکوع کر لیا، سجود کر لیا، سجدہ کر لیا، اب قبول کر لے، چاہے تو قبول کر دو، نہیں تو نہیں، میری مرضی. نہیں کرا تو نہیں کرا تو کیا کر دیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتے رہنا، اپنی مجبوری پیش کرتے رہنا کہ میں مجبور ہوں. جو تو ہے معراج میں سب سے اہم جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کریں. براق جو آیا اپنی عاجزی سے آیا، اپنی طاقت سے نہیں آیا، اپنی قوت سے نہیں آیا، انہیں جو رفتار ہے اس سے نہیں آیا، انہیں اس کو اس کے یہاں سے پسند نہیں کرے اللہ تعالیٰ، اس کے یہاں سے اللہ کے رسول کی سواری نہیں بنائے اس کو کہ انہیں طاقتور ہے، یہاں سے آتا اتنی رفتار سے نہیں جیسے چل سکتا ہوں، بلکہ کیوں اس کو جیسے سلیکٹ کرے، کیوں اس کو جیسے چنے، عاجزی پیش کرا. ہم جتنے اللہ کے بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کریں گے اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محبوب کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم عاجزی کو پسند نہیں کرتے. ہمارے پاس طاقت کا نشہ ہے، اپنی قوت کا، ذاتی قوت کا، کہ میں اتنا طاقتور، دولت تے پیسے والا، شہرت، سماج میں میرا رتبہ، اتنے لوگ میرے کو پہچانتے، میرے سے یہ، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. آج ہمارا یہ معاملہ ہے. ہم آج نہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ ماں باپ کا حق، نہ بھائی بہنوں کا، نہ پڑوسیوں کا. بس یہ ہے میں پھر ہم بہت نیک. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم اس سے بچنا اور وہ زندگی گزارنا جو اللہ اور اس کے رسول بتائے، اور عمل کرنے کے بعد ہمارے دل میں اگر یہ بات آ رہی کہ جیسے میں یہ عمل کر لیا میں کامیاب ہو جاتا ہوں، گئے. عمل کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہیں، مولا میرے سے جتنا ہو سکتا تھا میں کرا، تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے. ہم دعا میں بھی جیسے کرتے، ہم ذکر کریں نا، ذکر میں جیسے کیا دعا کرتے، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کو تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر میں شمار کر کے قبول فرما. ذکر کرا قبول کرنے بولتے بولتے دعا میں نہیں کرتے، کرتے نا. کیا ہوتا ہے ہم یہ ذکر کریں برابر کرے، ذکر جیسا تو بولا تھا ویسا ذکر کرے، بولتے نہیں، اس میں کیا غلطیاں ہیں، کیا چھٹ گئی، کون سی غلطی ہو گئی نہیں معلوم. پھر بولتے مولا تو قبول کر لے، مولا قبول کر لیا تو کیا ہوتا، ہمارے درجات بلند ہوتے، ہم تیرے قریب ہوتے، کامیاب ہو جاتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. شب میرا یہ واقع کئی کو جیسے وہ کر رہے، کتاب نکالو شب میرا کی مل جاتی. پھر ایسا جمع ہونا یہ سب اب فی زمانہ ہم دیکھیں گے. میں بات آئی تو بولو، نہیں تو میرا نہیں بولتا میں ایسا کہ یہ کئی کو ہے بھائی، کئی کو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، گھر میں بھی کر لے سکتے. پھر ایک جگہ جمع ہونا، پھر یہ باتیں سننا، پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ والے اس کو اس طرح انداز میں سمجھاتے ہیں کہ جو دل کی کیفیت ہے وہ بعض وقت کسی کچھ الفاظ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کہ جو سنا دل پلٹ جاتا، بندہ فوراً توبہ کرتا. ہر وقت نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی ہوتا. کوئی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا.
اس کے لیے ہے یہ، نہ تو کیا ضرورت ہے. اور ہمارے تجدید ایمان کے لیے ہم جو باہر پوری دنیا میں پھر کے ہمارا جو ایمان نکل گیا اس کو پھر واپس تازہ کرنے کے لیے یہ محفلیں ہیں. ہم اس کو جو ہے یہ ہے ایسا ہے نہیں، ہم یہاں سے کچھ لے کے جانا، خالی لے جانا، کچھ تو بھی لے کے جانا. آ رہے ہیں سننے، بہترین بیان کرے بھائی، بہترین بیان کرے، چلے گئے، ختم، چلے گئے، ہو گیا. بہترین بیان نہیں، کیا بیان کرے، بیان کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، وہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. شب معراج سرکار کی بلند مرتبے کا مرتبہ بتایا گیا ہے سرکار کا، اور اس میں وہ اتنے شب میں واقع معراج اتنا حکمتوں بھرا ہے. اس میں ہم اگر بولتے رات بھی اگر بولے تو بس نہیں ہوتی. ایک ایک چیز کو اگر ہم شروع کریں تو رات بس نہیں ہوتی، اتنا جیسے اس میں چھپے ہوئے رات. اگر ہم یہ دیکھیں، یہ اس میں یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ معجزہ بھی بولتے ہیں اس کو. معجزہ ہر نبی کو دیا جاتا ہے، ہر نبی کو. آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، نوح علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. اور جو معجزہ عطا کیا جاتا ہے نبی کو، وہ امت سے آگے رکھا جاتا ہے، امت سے آگے رہتا ہے. یعنی جو عمل ہے معجزے میں، جو عمل ہے وہ امت کے عمل سے آگے رہتا. جیسا سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بہت عروج پہ تھی، اور ان کی جادوگری کی حد، یعنی جو جادو کرتے تھے ان لوگ، اس کی لمٹ یہ تھی کہ رسی جو ہوتی ہے، رسی کو جیسے اگر وہ پھینکے تو سانپ بن جاتی. اب اس سے بڑا جادو نہیں تھا ان کے پاس لاسٹ. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ کے پاس عصا تھا، آپ عصا پھینکے تو عصا جو ہے نا اژدہا بنا، سانپ نہیں بلکہ اژدہا بنا. اور جو سانپ بنے تھے جادوگروں کے، وہ سانپوں کو نگل لیا. یعنی ان کے پاس جو عمل تھا اس سے آگے کا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، ڈاکٹری بہت عروج پہ تھی، ہر بیماری کا علاج تھا ان کے پاس، مگر ایک کوڑ کی بیماری اور اندھے پن کی بھی علاج نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دونوں بھی جو ہے سو معجزے دیا. آپ ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کا بیمار صحیح ہو جاتا، اور آنکھ پہ جو ہے سو ہاتھ پھیرتے تو ماں پیٹ بھی اگر نابینا ہے تو اس کو بھی جو ہے سو بینائی آ جاتا ہے. اور ایک قدم آگے رکھا، مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے آپ، قم باذن اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جیسے نبی ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو زمانہ جو ترقی کر رہا ہے، ہم دیکھیں گے رفتار جو چل رہی ہے آج، جو لوگ سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کتنی تیزی سے جو سفر طے ہو رہا ہے، تو سرکار جو ہے کیسا پیچھے رہتا ہے. تو امت سے جو عمل ہوں گا اس سے آگے رہنا نبی. یہ بھی ایک حکمت ہے جو سواری کرائی گئی، اور سواری جو کرائی گئی براق پہ کرائی گئی، گھوڑے کے ایسا ہے. تو اس کی رفتار دیکھیں نا کیسی ہے، جہاں پہ نظر پڑی وہاں پہ جیسے میں قدم ڈالتا. تو سرکار کا مقام، سرکار کی طاقت کا اندازہ لگائیے. اگر ہم دیکھیں گے آج کے پیریڈ میں، آج کل گاڑیاں ہیں 4 ویلر، کیا بولتے اس کو، روف، ایسا اینا ہے، ایسا ہے، اینا نکل جانا بیچ میں سے، اس میں سے نکل کے ٹھہر جانا، روف میں سے نکل کے ٹھہرو. 100 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلاؤ، ٹھہر سکتے ہم؟ نہیں ٹھہر سکتے. جو ہوا ہم کو جو مارتی ہے نہیں ٹھہر سکتے. مگر سرکار براق پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی رفتار جو جا رہی ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کو دھکا نہیں لگ رہا. اور آج ہم بشر مثلکم، ہمارے جیسے کیسا ہوتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. شیطان ہمارے دلوں پہ اس طرح سے ڈال دیا کہ ہم سمجھ نہیں چاہ رہے سرکار کا مقام و مرتبہ. ہمارے جیسے ختم، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشر، اس سے بچنا. پھر سرکار یہ سفر تو کرے، پھر سرکار کے
इस रफ्तार में हम अगर, जो बोला ना, अभी गाड़ी अगर हम जा रहे हैं, एक तो हम ठहर नहीं सकते 100 की रफ्तार में, फिर दूसरा जब हम रफ्तार से जब हम जाते हैं तो हमारे को कोई चीज नजर भी नहीं आती, इधर की उधर की क्या चीज गई सो। सरकार दो जाते वक्त भी और आते वक्त भी देख रहे हैं। जाते वक्त देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में ठहर के सलात पढ़ रहे हैं, वो रफ्तार में देख रहे हैं, तो नजर का आलम क्या है। तो ये मुकाम बुलंद, मेराज ये है, मेराज बता रहा अल्लाह ताला, बुलंदी बता रहा सरकार की, कितने बुलंद मुकाम के, क्या मुकाम और मर्तबा है सरकार का। नजर देख रहे, कौन है देख रहे, वो रफ्तार में क्या अमल कर रहे हैं सो देख रहे, फिर कान की समाज ये है, आलम है, क्या पढ़ रहे सो वो भी सुन रहे, बोल रहे हैं कि सलात पढ़ रहे थे। फिर ये मर्तबा है, ये मेरा बुलंदी बता रहा अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या आपका मुकाम क्या है, कितना बुलंद मुकाम है। हम अपने ऐसे बोल के जैसे बैठे तो खत्म हो गया, चले गए हम। फिर वापसी में जब मुशरिकीन ने मक्का के सामने बात पेश करे तो बोले कि क्या है, तो सरकार बोले जब मैं वापिस आ रहा था फुला कबीले के लोग यहाँ पर डेरा डाले थे, वो रफ्तार में देख रहे कौन सा कबीले के लोग हैं वो भी मालूम सरकार को। फिर मेरी तरफ से मैं वहां पे रुका, पानी पिया, ये हुआ, पूरा अमल बता रहे। और बुर्रा की रफ्तार से ऊंट भी बितक गया, वो भी बोल रहे कैकू बित का। तो ये मुकाम है, हम कर सकते हैं। हम कार में जैसे अगर 100 की रफ्तार से गए तो हमारे बाजू से क्या चीज गुजरी हमको नहीं मालूम। अगर कोई झाड़ भी गया तो कौन सा झाड़ गया हम नहीं देख सकते। तो ये मुकाम वो मर्तबा है सर, इतने हिकमतें हैं, इतने इसमें मेरा असरा छुपे हुए हैं, राज छुपे हुए हैं, एक एक राज निकालते जाना और सरकार की अजमत पे हम जैसो अपने आप को कुर्बान करते रहना, हम समझते रहना, हम झुकते रहना। ये मुकाम ये मेराज का वाकया इतना वो है कि अब इसको मेराज में इतने अब उसके बाद जैसे ना फिर सफर करे सरकारी दौरान, अल्लाह ताला आयतें बताया होना, निशानियां, कहां से कहां तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इस दरमियान में पूरे निशानियां देखे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के। फिर ये निशानियां भी जैसे हम समझना, क्योंकि वक्त नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, तो फिर मजीद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, सामईन को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, इसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।